الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہمارے کورس کا 27واں سبق ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم نے الحمدللہ قادیانیوں کے باطل اعتراضات کے جوابات دیے۔ آج ان کی طرف سے 6 اعتراض ہوتے ہیں، آج ہم اس کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ اعتراض نمبر 1 سورۃ الصف آیت نمبر 6 سے وہ پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے عیسائیوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جس کا نام احمد ہے، وہ میرے بعد آئے گا۔ تو قادیانی کہتے ہیں یہاں پر لفظ ہے بعدی، من بعدی کا مطلب ہے کہ میرے بعد، یعنی میرے وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم آئیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اس کے بعد حضور نے تشریف لانا ہے۔ ایک ہی جواب ہے، زبردست ہے کہ قرآن مجید سے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وہ وقت یاد کرو اے محبوب جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور اس حال میں وہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ جو قادیانی استدلال کر رہے تھے لفظ من بعد سے، یہاں پر بھی لفظ ہے من بعد ہی، وہاں پر بھی لفظ وہی ہے، یہاں پر بھی لفظ وہی ہے۔ اگر وہاں پر وفات والا معنی کرتے ہیں تو یہاں پر بھی وفات والا معنی کرنا پڑے گا۔ تو یہ کہنا پڑے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ان کے وفات کے بعد انہوں نے بچڑوں کو معبود بنا لیا، پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں تم نے یہ کیا کر دیا کہ تم نے بچڑوں کو معبود بنا لیا۔ تو من بعد ہی کا مطلب وفات نہیں بنتا، بلکہ قرآن مجید میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ من بعد ہی کا مطلب موت نہیں ہے، بلکہ من بعد ہی کا مطلب ہے میرے بعد۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حیات اور وفات کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جو قادیانی جھوٹا اعتراض کر رہے ہیں یہ بالکل ہی سراسر باطل ہے۔ اور دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ تمام نبی معراج کے رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملے، تو تمام کے تمام زندہ تو نہیں تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں ہے، وہ بھی وفات پا گئے۔ تو ہم نے اس کا جواب زبردست دیا ہے، ہم نے قادیانیوں کے خود جواب دیا ہے قادیانیوں کی کتابوں سے۔ دیکھیں مرزا دجال، یہ نور الحق حصۃ الاولیٰ، یہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ نمبر 69، اس پہ لکھتا ہے کہ معراج کے رات حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اس بارے میں لکھتا ہے نیچے موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور ان کے زندہ ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ او مرزائیو، تمہارا بابا جھوٹا دجال یہ تو کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تم کہتے ہو کہ کوئی نبی زندہ نہیں تھا، سارے کے سارے فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ تمہارا یہ دجال خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور ان کے زندہ ہونے پر ایمان لانا فرض ہے، جس کو دجال فرض کہتا ہے، تم فرض نہیں کہتے۔ یہ تمہارا جھوٹی ہوئی بات۔ اور اس کے بعد تیسرا حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، وہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث نمبر 1330، اس میں یہ بک کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وفات پا گئے۔ وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذی مات فیہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت آپ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مرض وفات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر اور نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ تو یہ جھوٹے استدلال والے، یہ دجال مرزا قادیانی کے پیروکار اس حدیث سے جھوٹا استدلال یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ہم نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں پر بھی لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائے اور نصارہ پر بھی، یعنی کہ یہ نصارہ تو عیسائی ہیں، یہودی جو ہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے کہ انہوں نے ان کی قبر کو مسجد بنا لیا تھا۔ تو نعوذ باللہ، آئیے ہم اس کا 2 جواب دینے جا رہے ہیں، 2 جواب انشاءاللہ بہت ہی شافی جواب ہیں۔ یہ جو حدیث نے پیش کیا ہے بخاری شریف کا حدیث نمبر 1330، اس سے یہ ثابت بالکل نہیں ہوتا۔ ان سے تو حیات عیسیٰ ثابت ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوتی تو ان کی کوئی قبر تو دنیا میں موجود ہوتی جن کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہوتا،
پھر انہوں نے نصارہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو انہوں نے بنا لیا ہوتا، وہاں پر مسجد بنا لی ہوتی، وہاں پر سجدہ کر رہے ہوتے، بلکہ آپ ایک قادیانی بتا دیں کہ کہاں پر ہے پوری دنیا میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جس پر آج کے نصارہ اس کے اوپر ماتھا ٹیک رہے ہیں، ان کو سجدہ کر رہے ہیں؟ تو یہ بتائیں نا۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً سارے نبی برحق ہیں۔ ان کے درمیان صرف یہ فرق ہے، جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ناحق ہیں، نعوذ باللہ۔ جو یہ نصارہ ہیں یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام برحق ہیں۔ جو یہودی صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو بات ہے حدیث پاک ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء مسجدا، یہ اس سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام کی قبروں کو یہود و نصارہ نے سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہ اس حدیث کی مصداق ہیں، نہ کہ یہ جو قادیانی جھوٹا استدلال کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا اعتراض یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس فرقے میں آئیں گے؟ دیوبندی میں آئیں گے، اہل حدیث میں آئیں گے، شیعہ میں آئیں گے، سنیوں میں آئیں گے، یا اس کے بعد کس میں آئیں گے؟ تو ہمارا یہ ان سے سوال، ہمارا بھی سوال تو بنتا ہے ان سے کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ کہ جس فرقے میں بھی تشریف لائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کسی فرقے سے خاص تعلق نہیں ہوگا، امام مہدی بھی ان کے ساتھ ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام یہ ساتھ مل کر امت کو متحد کر دیں گے، امت ایک پیج پر آ جائے گی، یہ فرقہ واریت یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو تمہیں کیوں تکلیف ہے کہ وہ آئیں گے، کس فرقے سے تعلق ہوگا یا نہیں ہوگا، تمہیں کیا؟ پھر اس کے بعد پانچواں اعتراض یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب یا اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا کیا، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں تو وہ تو یہود ان کے عیسائیوں کے کام دیکھ لیں گے، وہ تو کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تو رب کے نزدیک صحیح نہیں بنتا، کیونکہ اگر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا تھا تو پھر وہ یہ لفظ کیوں کہتے ہیں رب تعالیٰ سے؟ وہ پھر تو عیسائیوں کے کارنامے دیکھ رہے ہیں، پھر تو یہ لفظ ان کا کہنا صحیح نہ ہوا، تو معلوم ہوا ان کی وفات ہو گئی۔ ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ امت محمدیہ میں تشریف لائیں گے، تو وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی پہلے بن کر آئے تھے، ان کا نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا۔ ہمارے حضور کے بعد قیامت تک جتنے بھی امت آئے گی یہ امت محمدہ میں داخل ہوگی۔ جب امت محمدہ میں داخل ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب کیسے دیں گے؟ تو یہ دیکھیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 49 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اس امت کے رسول نہیں ہیں، وہ ان کا نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا، مقام نبوت باقی ہے، اب وہ آئیں گے قرب قیامت میں خلیفہ کی حیثیت سے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ ان کا یہ اعتراض بھی بالکل باطل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کا بہت ہی بڑا اعتراض ہے کہ قرآن مجید کا آیت ہے کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ ہم نے جتنے بھی جسم بنائے ہیں وہ کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ ہے کھانے کے بغیر؟ تو پیر سید مہر شاہ صاحب نے اس کا بہترین جواب دیا۔ یہ سیف چشتی صفحہ نمبر 440 پہ آپ لکھتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ کوئی بندہ کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہم بھی یہی مانتے ہیں، لیکن مقام کا فرق ہے۔ جو زمین والے ہیں وہ اور کھانا کھاتے ہیں، جو آسمان والے ہیں ان کا طعام اور ہے۔ زمین والوں کے لیے جو طعام ہے وہ ہے گندم وغیرہ، جو آسمان والے ہیں ان کے لیے گندم وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جو طعام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کا آیت میں یہ ہے سورۃ کہف آیت نمبر 19 کہ اصحاب کہف جو تھے وہ 309 سال زندہ رہے، 309 سال زندہ رہے، لیکن ان کو بھوک نہیں لگی۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو سارے کے ساز و سامان کھا جائے گا۔ تو لوگوں نے آج کہ یا رسول اللہ جب کھا جائے گا تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کہ یہ بندے جو ہوں گے وہ
نا اس طرح رہیں گے جس طرح آسمان والے زندہ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان والے کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح و تحلیل کو ان کی حیات کا ذریعہ بنا دے گا، تو وہ فوت نہیں ہوں گے اس طرح۔ تو یہ تو ثابت ہے قرآن مجید سے اور کافی احادیث سے ثابت ہے کہ اس طرح اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بالکل زندہ ہے، سلامت ہے، قرب قیامت میں واپس آئیں گے۔